میں اگر پہاڑوں کو قرآن سناؤں تو ریزہ ریزہ کر دوں، سمندر کو برف بنا دوں، ہوا کو ساکت کر دوں، مگر میری قوم نے میرے سر کے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا، مگر میں ان کے دلوں کی سیاہی کو نہ دھو سکا۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، میاں عبدالصمد لاہور کے چشمدید واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ 1946 میں جب الیکشن کا زمانہ تھا، شاہ صاحب کشمیر میں تھے۔ شاہ صاحب الیکشن کے سخت مخالف تھے۔ وہ الیکشن کو انگریز کی دی ہوئی لعنت سمجھتے تھے۔ ہم لوگ شاہ صاحب کو لینے کشمیر گئے۔ رات کو ملاقات ہوئی، بات کوئی نہ ہوئی۔ صبح ہم نے تلاش کیا، پتہ چلا فلاں جھیل کی پہاڑی کے اوپر صبح کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور کافی دیر بعد واپس آتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے، ہم نے کیا نقشہ دیکھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں۔ ابھی دھوپ اچھی طرح سے نکلی نہ تھی، 6 بجے کا وقت تھا۔ پہاڑ کے درمیان جھیل کی دوسری طرف ایک اور پہاڑی ہے جہاں سے خوبصورت انداز میں پانی بہتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ زمین و آسمان، فضا سب خاموش ہے۔ شاہ صاحب بآواز بلند محو تلاوت ہے۔ کوئی انسان نہیں۔ ہم نے آنکھوں سے نظارہ کیا، سامنے کی پہاڑی پر جم غفیر سانپ ہی سانپ ہیں، چھوٹے بڑے درمیان ایک بہت بڑا سانپ بھی پاؤں پھیلائے جھوم رہا تھا۔ ہم وہیں رک گئے، سانسیں بھی روک لی اور بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے رہے اور سانپ جھومتے رہے۔ ہم نے درختوں پر نگاہ ڈالی، وہ ساکت تھے، جانور بھی خاموش ہیں۔ ادھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد تلاوت ختم کی اور سانپوں نے پہلے سر کو پہاڑی پر رکھا جیسے سجدہ ریز ہوں، پھر آہستہ آہستہ سب چلے گئے۔ پرندے بھی خدا کی حمد و ثنا کے گیت گاتے اڑ گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف دیکھا اور کہا، مرید دیکھا تم نے؟ میں اگر پہاڑوں کو قرآن سناؤں تو ریزہ ریزہ کر دوں، سمندر کو برف بنا دوں، ہوا کو ساکت کر دوں، مگر میری قوم نے میرے سر کے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا، مگر میں ان کے دلوں کی سیاہی کو نہ دھو سکا۔ میاں عبدالصمد فرماتے ہیں، ہم نے ان سے آنے کا مقصد بیان کیا، پھر ہم نے ان سے باتیں کی، پھر ہم واپس چلے گئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔